کوئی اپنے ملک میں موجود ہو مگر اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس دستاویز نہ ہو تو اس کے جذبات اور احساسات کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوات کے علاقے بحرین اور کلام کے رہنے والے بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب سے یہاں طالبان آئے تو اس وقت سے مدین سے نیچے کرفیو تھی، تو کوئی ٹریفک نہیں تھی اور ہم سب یہاں محصور ہو کر رہ گئے، تو اس وجہ سے ہمارے یہاں جو لوگ رہ گئے تھے ان کا ابھی تک کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے اور نہ ابھی تک کسی نے یہاں پوچھا ہے۔ اور یہاں جو بحرین یونین کونسل ہے یہاں تو بالکل نہیں ہوئے، اور مانکیال اور بالاکوٹ یونین کونسل کا جو ہے نا وہ ورلڈ فوڈ والوں نے کچھ رجسٹریشن کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے جب سوات میں طالبان کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا تو اس قومی شناختی کارڈ کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ متاثرین آپریشن کی رجسٹریشن کے لیے کارڈ لازمی تھا اور بغیر رجسٹریشن کے ان کی کوئی مدد ممکن نہیں تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ جب وزیر داخلہ تھا تو اس نے نادرا کا دفتر یہاں منظور کیا تھا، باقاعدہ دفتر چل رہا تھا، اسی دفتر میں کارڈ بن رہے تھے۔ جب ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تو مرکزی گورنمنٹ نے وہ دفتر ختم کر دیا۔ تو جب آرمی سوات میں آئی تو ایک تو یہ بیرون سے جو امداد آتا تھا ورلڈ فوڈ کی طرف سے وہ بغیر کارڈ کے نہیں ملتا تھا، اسی وجہ سے کارڈ کی ضرورت بھی پڑ گئی۔ دوسرے سارے چیک پوسٹوں پہ جس کے پاس کارڈ نہیں ہوتا ہے ان کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، تو کارڈ کی بہت سخت ضرورت تھی، اس وجہ سے لوگوں نے مطالبہ کیا۔ تو یہ آرمی جو میجر صاحب ہے اس نے وہاں سے ایک جو موبائل کارڈ بنانے والی گاڑی ہوتی ہیں وہ لائی، وہ انہوں نے تقریباً 1 مہینہ یہاں کام کیا، اور اس پورے مہینے میں مردوں کو تو نمبر ہی نہیں آیا، صرف خواتین کی کارڈ بنی۔ ان کارڈ کو جب وہ گاڑی واپس جا رہی تھی تو انہوں نے وہ فارم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ پچھلے دن ہمیں پتہ چلا کہ وہ فارم مدین کی پولیس اسٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا ایک مشر نے جا کر وہ فارم واپس یہاں لائے ہیں، تو تقریباً یہ 1200 فارم ہیں، اور کارڈ انہوں نے تقریباً 3000 کے قریب بنائے تھے۔ ابھی پتہ نہیں کہ باقی فارم انہوں نے جمع کیا ہے یا وہ کدھر ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ عام طور پر جرگے جرائم کے بعد انصاف یا دو فریقین میں تنازعات کے حل کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، مگر اہل کلام کے عمائدین نے یہ جرگہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز کے حصول کے لیے منعقد کیا۔ آج کل حالات خراب ہے، کارڈ اگر نہ ہو تو وہ پاکستانی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس ثبوت نہ ہو، ثبوت شناخت کارڈ ہے، اور یہاں کے لوگ اس سے محروم تھے، تو وہ موبائل ٹیم ہم کو دے دی تو وہ یہاں کام کرتے تھے۔ ہمارا مرکزی گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ ہمارا یہ دفتر جو ہے پہلے دفتر تھا اس کو پرماننٹ کیا جائے، بحال کیا جائے، اور جن لوگوں نے ہمارے یہ بے دردی کے ساتھ یہ فارموں کو بے ضائع پھینک دیا ہے ان کو کلم کل سزا ملنا چاہیے۔ اور یہ تو 1200 کے قریب ہمیں ملے ہیں اور کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں، وہ بھی ہمیں دکھایا جائے۔ بس یہی ہمارا اپیل ہے، سارا جرگے کا یہی مطالبہ ہے، اور اس لیے ہم اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب جس وقت ٹیررزم کی بات آئی، جس وقت دہشت گردی کا عمل چلا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً سوات کا پورا سسٹم تباہی کی طرف چلا گیا، تو نادرا کی شناختی کارڈ کے دفتر بھی بند کرنے پڑے، اور اس کو تھریٹس بھی تھیں، بڑی زیادہ قسم کی تھریٹس ملی ہیں، مطلب ہے کہ انتہائی حد تک تھریٹس ہمیں ملی ہیں، پشاور میں بھی ہمیں ملی ہیں تھریٹس اس کے ہمارے ریکارڈ میں۔ تو وہ پھر چند ایک دفتر ڈر کے مارے بند کرنے پڑے۔ ضلع سوات میں جاری فوجی کارروائیوں کی وجہ سے قومی شناختی کارڈ انتہائی اہمیت کے حامل دستاویز ہے، جس کے بغیر سفر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے حراست میں رکھنے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ فوجی آپریشن کے دوران تقریباً 30 لاکھ افراد نقل مکانی پہ مجبور ہوئے۔ اب تباہ حال گھروں کی مرمت اور کاروبار حیات از سر نو شروع کرنے کی راہ میں قومی شناختی کارڈ رکاوٹ بنا ہوا ہے، جس کے سوا نہ حکومتی امداد مل سکتی ہے اور نہ ہی کسی بینک سے قرضہ۔ شناختی کارڈ بننے کے لیے جو غریب رہ گیا وہ ادھر آتا ہے تو اس کا شناختی کارڈ نہیں بنتا ہے تو وہ کسی کو اپنا حساب کتاب دکھاؤ یہاں بغیر 1000 روپیہ شناختی کارڈ بننے کا مانگتا ہے، اس طرح کوئی لالچ جاری ہوا ہے۔ تو اس میں سے ہم عرض کرتا ہے کہ یہ لوگ چاپیرا دیکھو سارا تو یہ لوگ کھڑا ہے، یہ سنتا ہے، میں ان کے طرف سے اپنا طرف سے بھی بات کرتا ہوں
اور انصاف کی طرف سے بھی بات کرتا ہوں. آگے میرا حکومت ہے ہم لوگ کو کوئی تلاش ہو جائے, اس کا کوئی ایسی حل تلاش نکل آ جائے کہ آسانی سے یہ لوگوں کو شناختی کارڈ ملے. نادرا کے ڈائریکٹر کرامت دورانی کہتے ہیں کہ آپریشن کے دوران تمام مراکز بند کرا دیے گئے تھے جو آج کھل گئے ہیں. تو کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے خود ہی وہاں پہ بند کرا دیتے ہیں, لیکن اب تو چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں, ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کلام ابھی جو کھلا ہے تو اس میں نادرا کے ہمارے دفتر, ہم نے موبائل بھی وہاں شروع کی ہے, کلام میں ایک موبائل بھی ہماری کام کر رہی ہے. عمائدین جرگہ کو کلام میں تعینات فوجی قیادت کی طرف سے رجسٹریشن اور قومی شناختی کارڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے, تاہم 3000 سے زائد آبادی کے قوائف کی راتوں رات تصدیق اور قومی شناختی کارڈز کے اجرا ناممکن نہیں تو ایک انتہائی مشکل مرحلہ ضرور ہے.